الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت دنوں بعد، ایک طویل عرصے کے بعد، لیکن بہرحال آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ حاضر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی مسلسل کچھ مصروفیات کی وجہ سے شاید آپ سے بذریعہ سوشل میڈیا مخاطب نہ ہو سکا، لیکن ابھی انشاءاللہ تعالی مسلسل آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی، آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی، آپ دعا فرمائیے گا۔ آج حاضر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ سوشل انفلوئنسر، جو انفلوئنس کرتے ہیں لوگوں کو اور اپنے آپ کو سو کالڈ رہبر بتاتے ہیں، اپنے آپ کو لیڈر بتاتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا جو انفلوئنس ہے وہ عوام کے اوپر غالب ہے اور ہم کسی کو بھی مینوپولیٹ کر سکتے ہیں، کسی کو بھی اپنی طرف راغب کر سکتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی بھی سوشل انفلوئنسرز کے نام پر اپنا اپنا گیان بانٹ رہا ہے، جس کا نہ شریعت سے تعلق، نہ طریقت سے تعلق، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ فرمان خدا سے، نہ فرمان مصطفیٰ سے۔ یہ ان کے اپنے ذہنی جو خیالات ہیں، ان کے اپنی جو وہ پرسنل تھاٹس ہیں، جس سے وہ امت کے اوپر غالب کرنا چاہتے ہیں اور اس کا خیال اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اور ہمارے نوجوانوں کا حال تو ہمارے سامنے ہے۔ نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ نہ ان کا کوئی دین سے تعلق ہوتا ہے، نہ ان کا کوئی شریعت سے تعلق ہوتا ہے، نہ ان کے عقیدوں کا تحفظ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے ایسے گیلے آٹے کو کوئی بھی آکار دیا جا سکتا ہے، لیکن جب روٹی عقیدے کی آگ پر سک جاتی ہے تو وہ ٹوٹ کے نوالوں میں تقسیم تو ہو سکتی ہے مگر اپنا آکار نہیں بدل سکتی۔ تو اسی طرح آج ہمارے نوجوانوں کے ساتھ بھی یہی پرابلمس ہے جس کو وہ فیس کر رہے ہیں، جسے دیکھو سوشل میڈیا پہ جو ہے اسکرولنگ کرتے کرتے اس کو سنا، اس کا ہو گیا، اس کو سنا، اس کا ہو گیا۔ اسی طرح کوئی ایمان عقیدے کی بنیاد نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے بے شمار نام ہے، لیکن میں کسی کا نام لے کر اپنی زبان کا وضو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ بے شمار دین کے ڈکیت ہیں، عقیدے کے ڈکیت ہیں، جو سوشل میڈیا کے اوپر منہ کھول کر آنکھیں جما کر بیٹھے ہیں کہ کب کوئی ایسا کمزور ایمان، کمزور عقیدے والا ملے اور ہم اس پہ جھپٹا مار دیں۔ تو ہم سب کو بالخصوص ہماری عوام اہل سنت اور تمام عالم اسلام کے عقیدے کے اوپر زور دینا چاہیے۔ اس کے تعلق سے ہمارے علماء کو، ہمارے جتنے بھی انٹلیکچوئلس ہیں دین کے تعلق سے، دنیا کے تعلق سے، جو صحیح العقیدہ ہیں، انہیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ عوام کے عقیدوں کا تحفظ کیسے ہو۔ آپسی اختلافات، انتشار، جھگڑے، فساد جو ہماری قوم کے اندر ہیں، اسے بعد میں ہم کر لیں تو یہ بہتر ہے، لیکن سب سے پہلے اگر عقیدہ ہی باقی نہیں رہے گا تو آپ بتائیے کہ کس طرح سے یہ نظام آگے چل سکتا ہے۔ بالخصوص ہمیں نوجوانوں پہ جو ہے وہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تیزی سے بھٹکتے ہوئے نوجوان، تیزی سے مرتد ہوتے ہوئے نوجوان یہ ہمیں چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے ہمارے عقیدے کا تحفظ کرنے والا، کوئی ہے ہمیں جہنم میں ڈوبنے سے، جہنم میں جانے سے روکنے والا، کوئی ہے ہمیں جنت کے راستے پہ گامزن کرنے والا۔ تو حضرات گرامی، بالخصوص علماء سے مخاطب ہوں، ہم سب کو متحد اور منظم ہو کر علماء اہل سنت سے، علماء اہل سنت سے، مسلک اعلیٰ حضرت کے جو فالوورز ہیں انہیں ماننے والوں سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہم سب کو ایک صحیح عقیدہ عوام تک منتقل کرنا چاہیے، اور جس میں ہمارا لہجہ سخت نہیں بلکہ نرم ہونا چاہیے۔ حضور کی پوری زندگی میں، حیات مبارکہ میں اگر ہمیں کوئی درس ملتا ہے تو وہ سب سے بڑا درس ہے کردار کا، زبان کا، لہجے کا۔ لہجوں کے اندر اگر سختی ہوگی تو پھر ہم شاید دین کے پیغام کو، عقیدے کے پیغام کو اس طرح جو ہے وہ کنورٹ نہیں کر پائیں گے، اس طرح وہاں تک دوسرے کے ذہن تک، دل تک منتقل نہیں کر پائیں گے، سینڈ نہیں کر پائیں گے جتنا ہونا چاہیے۔ تو ہم سب کو ایک نرم مزاج کے ساتھ، اچھے اور نیک خیال کے ساتھ، اچھے عقیدے کو، صحیح عقیدے کو، عقیدہ اہل سنت کو پوری عوام الناس، بالخصوص نوجوانان تک پہنچانا چاہیے۔ بس یہی میری آپ سے گزارش ہے۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ تک اسی طرح کے پیغام تفصیل کے ساتھ پہنچتے رہیں گے۔ آپ حضرات میرے حق میں دعا کریے گا کہ میں مسلسل آپ سے روبرو ہوتا رہوں بذریعہ سوشل میڈیا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔